اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ہولسٹک مینجمنٹ کی، اور اس سلسلے کی یہ چوتھی نشست ہے۔ میں نے بہت شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ہولسٹک مینجمنٹ وہ سٹائل آف مینجمنٹ ہے جو کمپریہنسو ہے، جو انٹیگریٹڈ ہے، جو مربوط ہے، جو جامع ہے اور منظم ہے۔ تو یہ ساری فیکٹرز ملا کے جو مینجمنٹ کی جاتی ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں جب اس طرح کی اپروچ رکھی جاتی ہے تو وہ ہولسٹک اپروچ کہلاتی ہے۔ اور یہ چونکہ لمبا ٹاپک ہے، اس لیے اس کو نشستوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ابھی تک 3 نشستوں میں جو باتیں کی ہیں، ہم نے اس کی نیڈ کی بات کی ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ ہولسٹک مینجمنٹ کے بغیر بھی تو زندگی گزر سکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو پریولنٹ مینجمنٹ سٹائلز چل رہے ہیں اس وقت، وہ کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ سبھی لوگ مختلف سٹائلز میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کا ایک پری ڈومیننٹ سٹائل ہے۔ ہمارا فوکس اس بات پہ ہے۔ اس کو اگر ہم سم اپ کریں بیفور وی موو آن ٹو ہولسٹک مینجمنٹ، تو سم اپ یہ ہے کہ مینجمنٹ ساری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی مینجمنٹ زیادہ خراب ہے خدا نخواستہ اور باقی دنیا میں بہت اچھی ہے۔ ساری دنیا میں لوگ ہی رہتے ہیں، اور ساری دنیا میں لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا مینجمنٹ بھی اسی طرح سے چلتی ہے۔ سو یو فائنڈ ویری پیتھیٹک مینیجرز everywhere, and you find very good managers everywhere in terms of their outcome actually overall management style کے لحاظ سے۔ ایز اے پرسن وہ جو بھی ہوں، اس سے وہ ہمارا فوکس نہیں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کانسٹنٹلی ایک ایفرٹ چلتی رہتی ہے، ٹریننگ کی، ڈیولپمنٹ کی، لوگوں کو پرسو کرنے کی، اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کہ جس میں چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی رہیں۔ وہاں بھی یہ یونیورسل نہیں ہے، لیکن جو کمپنیز اس لیول پہ آپریٹ کرتی ہیں وہاں یقیناً ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں بھی اگر چھوٹے موٹے کہیں پہ آپ آرگنائزیشن میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے شیڈز ایسے ہی ملیں گے۔ سو پاکستان از نو ڈفرینٹ فرام اینی وے فرام ریسٹ آف دی ورلڈ ایکچولی۔ تو لیکن ہو بھی تو خیر اس سے بھی کوئی بہت فرق نہیں پڑتا۔ اس بیک ڈراپ کے بعد، یعنی یہ سمجھنے کے بعد کہ ہولسٹک مینجمنٹ کیا ہے براڈ ٹرمز میں، اس کی ضرورت کیا ہے، اور پریولنٹ مینجمنٹ سٹائلز کیا ہیں، تو جب کوئی مینیجر ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف موو کرنا چاہے گا تو کون سی چیزیں ایسی ہیں اس کو نظر میں رکھنا چاہیے جو وہ مل کے اس کی مینجمنٹ کو ہولسٹک بنا سکیں، جامع بنا سکیں، اور اس کو صحیح معنوں میں آرگنائزڈ بنا سکیں۔ سو پہلا جو فیکٹر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف جانے کے لیے، وہ ہے کنسرن فار اچیومنٹ۔ کانٹریری ٹو دی پاپولر بلیف کہ شاید کنسرن فار پیپل، جس کی ہم آگے بات کریں گے، اور کنسرن فار اچیومنٹ اور میوچولی ایکسکلوسیو، یعنی ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پہ ہر انٹرپرائز کمرشل ہے، اور جتنی بھی کمرشل آرگنائزیشن ہیں جو کہ سبھی ہیں، یعنی وہ بھی جو اپنے آپ کو ناٹ فار پروفٹ کہتی ہیں، وہ بھی پروفٹ ارن کرتے ہیں، لیکن ان کا پرائمری انٹینٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک سرٹن پروفٹ ضرور ارن کریں گے۔ ان اینی کیس دے ارن پروفٹ، کیونکہ اگر وہ پروفٹ ارن نہیں کرتے تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے نا، یہ تو بالکل ہی پھر چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کو مستقل ڈونیشن ملتی رہے تو ان کا سانس چلتا رہے گا، اور نہیں ملے گی تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ایسے سورسز بنانے پڑیں گے جو اس کو سیلف سسٹیننگ کر سکیں۔ سو پہلی چیز جو ہولسٹک مینجمنٹ میں چاہیے وہ کنسرن فار اچیومنٹ ہے۔ میں اسے 6 مختلف کنسرنز میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ سو کنسرن فار اچیومنٹ از نمبر 1، بائی فار نمبر 1 ہے پریورٹی کے لحاظ سے بھی۔ یعنی یہ بات کبھی بھی ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ مینجمنٹ کا اور ہر کام کا جو الٹیمیٹلی پرپز ہے وہ اچیومنٹ ہے، کیونکہ اچیومنٹ از سم تھنگ جس سے کارپوریٹ چلے گا، اچیومنٹ از سم تھنگ جس سے ٹیم چلے گی، اچیومنٹ از سم تھنگ جس سے امپلائمنٹ چلے گی،
جس سے لوگ ترقی کریں گے. اگر اچھا ہوگا، اچیومنٹ اچھی ہوگی، پروفٹیبلٹی کمپنی کی بہتر ہوگی تو اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ لوگوں تک آئے گا، لوگوں کی گروتھ کا راستہ بنے گا. کمپنی گرو کرے گی تو لوگ گرو کریں گے. تو اگر اچیومنٹ کے لیے کنسرن نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا. آپ جتنے مرضی اچھے کام کرنا چاہیں بظاہر، لیکن وہ کوئی کام ممکن نہیں ہو سکے گا اگر اچیومنٹ ٹھیک نہیں ہے. سو کنسرن فار اچیومنٹ از دی فرسٹ پارٹ اینڈ probably the extremely important part of holistic management. اب کنسرن فار اچیومنٹ کے لیے ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے. وہ پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، ہولسٹک ہونی چاہیے. اس کی ہم آگے بات کر لیں گے. پھر اس کے لیے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے ریسورسز کو. اس کے لیے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اچیومنٹ کے لیے، وہ سارے ٹولز اور وہ سب کچھ مہیا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کنسرن فار اچیومنٹ ان سب چیزوں میں ہولسٹکلی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کنسرن فار اچیومنٹ اگر ہولسٹک نہیں ہے تو پھر ٹاسک ماسٹر ہو جائیں گے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ یو ڈو، آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو ڈو. مجھے یہ چاہیے، میری بلا سے آپ جو مرضی کریں، آپ سیاہ کریں سفید کریں، مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ ہولسٹک مینجمنٹ نہیں ہے. ہولسٹک مینجمنٹ میں جب کنسرن کا اچیومنٹ آئے گا، کنسرن فار اچیومنٹ، تو وہ کنسرن فار اچیومنٹ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا کہ اچیومنٹ کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کس طرح کی پلاننگ چاہیے، اس کے لیے کس طرح کے لیے اس کے ریسورسز چاہیے، وہ سارے کسی نہ کسی شکل میں میکسیمم اویلیبل کر دینے چاہیے. کیا اس کے لیے ٹولز چاہیے، کیا سسٹم چاہیے، تاکہ کنسرن فار اچیومنٹ کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے اس شکل میں لے آیا جائے کہ جہاں ہر آدمی اس کو اچھے طریقے سے کر سکے، اور وہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سیٹسفیکشن کا لیول بھی کانسٹنٹلی چلتا رہے. سو کنسرن فار اچیومنٹ ان اے ہولسٹک وے، ناٹ کنسرن فار اچیومنٹ ان این آٹوکریٹک وے اور اے ٹاسک ماسٹرز وے. وہ والا سسٹم نہیں چاہیے. لیکن کنسرن فار اچیومنٹ ان اینی کیس سب سے پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہر وہ سسٹم جو کنسرن فار اچیومنٹ نہیں رکھتا وہ ہولسٹک نہیں، کیونکہ اچیومنٹ از دی لائف لائن. ایکچولی اچیومنٹ ہوگی تو باقی سارے کام چل سکیں گے. یہ بات میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کئی میرے کولیگز ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ اگر آپ اچیومنٹ پہ بہت زور ڈالتے ہیں تو پھر لوگ تو پھر ان کو تو پھر کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا پھر ہولسٹک مینجمنٹ کا کمال یہی ہے کہ آپ اچیو کریں لیکن لوگوں کو ایکسپلائٹ کیے بغیر کر لیں اس کو اچیو. اور اس کا طریقہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پلان کریں، ان کے ساتھ مل کے آرگنائز کر کے دیں چیزیں، ریسورسز اویلیبل کریں، ٹولز اویلیبل کریں، ان کو کچھ بتائیں، ان کو تھوڑا بہت ٹرین کریں جہاں ضرورت ہے، تاکہ وہ اچیومنٹ کرنے کے قابل ہوں. اور ہر شخص کو اس کو سپورٹ کر کے جیسے بھی ہے اس کے ساتھ جا کے سپورٹ کرنا ہے، اس کو بتا کے کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو سکسیسفل کریں، اس کو اچیور بنائیے اس کو. تو کنسرن فار اچیومنٹ فرام این انڈیویجولس پوائنٹ آف ویو، فرام اے مینیجرز پوائنٹ آف ویو، فرام اے کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. تو ہولسٹک مینجمنٹ کا پہلا معاملہ یہ. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کنسرن فار پیپل. اب کنسرن فار پیپل کا بہت ذکر ہے، اور جیسے میں نے کہا نا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ کنسرن فار پیپل رکھتے ہیں تو کئی چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑیں گی. بالکل ایسا نہیں ہے. کنسرن فار پیپل بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے ایز اے مینیجر کہ جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کی ٹیم میں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو ایک باقاعدہ ایک اچھا فیوچر ان کا آپ کاو کریں ان کے لیے، ان کو اس پہ موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے کام کریں. یہ سارا کچھ کریں، اور اس سب کچھ کرنے کے لیے کنسرن فار پیپل ہونا ضروری ہے. یعنی جتنا آپ کا کنسرن فار اچیومنٹ ہے اتنا ہی یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ بھی بینیفیشری ہوں، اور لوگوں تک بھی، ان کے آج کے لیے بھی اور ان کے آئندہ کے لیے بھی، ان تک بہت سے بینیفٹس پہنچیں. یہ کنسرن فار پیپل ہے ان اے ہولسٹک وے ایکچولی. سو لہٰذا دوسری چیز یہ ہے. اب اس میں کچھ سب فیکٹرز بھی ہیں جو میں نے اپنے طور سے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. فار ایگزامپل ایک انگیجمنٹ کا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کنسرن فار پیپل ہیں تو پھر آپ لوگوں کو انگیج کر کے رکھیے. اور انگیجمنٹ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بائنڈنگ ہے جو سائیکولوجیکل ہے، جو ایموشنل ہے، فزیکل ہے، کمپنی کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ اور مینیجر کے ساتھ.
کہ ایک شخص بہترین اپنی صلاحیتیں جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں، فزیکل بھی اس کے جو انرجی ہے، جو اس کی مینٹل کیپیبلٹی ہے، اور جو اس کا سائیکولوجیکل یا ایموشنل جو اس کا کمپوننٹ ہے، وہ سارے کا سارا اپنے کام کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ انگیجمنٹ کا فیکٹر ہے. پھر ایک ریکگنیشن کا فیکٹر ہے کہ اگر آپ، پہلا میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں تو کنسرن فار پیپل آپ کا خود بخود ٹرانسلیٹ ہوتا رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ ریکگنائز کرتے ہیں لوگوں کو تو لوگ بہرحال بہت انرجائزڈ رہیں گے اور موٹیویٹڈ رہیں گے. اور یہ دوسرا فیکٹر ہے جو کنسرن فار پیپل میں آپ کو لوگوں کے قریب رکھے گا اور لوگ آپ کے قریب رہیں گے، اور اوور آل کنسرن جو آپ لوگوں کا لے کے چلنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا، گروتھ کا، وہ سب کچھ اس سے ممکن ہوتا رہے گا. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ انکلوسیوٹی کا فیکٹر ہے. یعنی یہ نہایت انفارچونیٹ ہے اگر ایک ٹیم میں کچھ لوگوں کو قریب کر لیا جائے اور کچھ کو دور کر دیا جائے، اور یہ یعنی سب کو نظر آتا ہو کہ فلاں شخص تو افسر بالا کا چہیتا ہے، اس کا فیوریٹ ہے، اور باقی سب لوگ ایسے ہی ہیں بیچارے. یہ سب سے انفارچونیٹ کام ہے. انکلوسیوٹی مینز کہ سب کو شامل کیجیے، سب کو اکٹھا لے کے چلیے، اور یہ ڈسکرمنیشن کو بالکل باقاعدہ کانشیسلی اور ہر طرح سے، یعنی اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کیجیے اگر کہیں ہے، اور اس کو بالکل آنے مت دیجیے بیچ میں. انکلوسیوٹی ہونی چاہیے، سب کو لے کے چلنا چاہیے. فیئرنیس تو لازمی ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ تر اس لیے ہوتی ہیں کہ فیئرنیس نہیں ہوتی. پیپل آر انفیئر اور دے آر ٹریٹڈ انفیئرلی. تو جہاں بھی ناانصافی ہوگی، کیونکہ فیئرنیس اور جسٹس اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو جہاں بھی ناانصافی ہوگی، جہاں بھی بے ایمانی ہوگی، وہاں پہ لوگوں کا حق مارا جائے گا. اور جہاں حق مارا جائے گا تو کنسرن فار پیپل تو ختم ہو جائے گا، تو ہولسٹک مینجمنٹ تو نہیں ہو سکے گی. تو لہٰذا کنسرن فار پیپل میں فیئرنیس یا فیئر پلے از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور فائنلی ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا، سب کو ایک جیسا مواقع دینا، یہ بھی کنسرن فار پیپل کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہولسٹک مینجمنٹ میں. اگر کچھ لوگ، ایک تو جیسے میں نے کہا نا، وہ انکلوسیوٹی چاہیے تاکہ سب لوگ اپنے آپ کو ایکولی انگیجڈ فیل کریں. ایک یہ ہے کہ یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ سب کے لیے مواقع ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں زیادہ آگے لے جاؤں گا اور اس کو میں نہیں لے کے جاؤں گا، حالانکہ دونوں کی پرفارمنس ایک جیسی ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یا اس کو میں زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کر دوں گا، اس کو کم کروں گا. اس کو میں زیادہ ٹارگٹ دے دوں گا، جو کئی مینیجرز کو میں نے کرتے دیکھا ہے. وہ اپنے کسی فیوریٹ کو کم ٹارگٹ دے دیتے ہیں، کسی دوسرے کو زیادہ دے دیتے ہیں، یا اچیومنٹ میں سے زیادہ حصہ اس کو خواہ دے دیتے ہیں بغیر کسی جائز وجہ کے، اور کسی کو کم دے دیتے ہیں. تو ایک شخص انسینٹیو ارن کرتا رہتا ہے، اس کو اس کی ریکگنیشن ہوتی رہتی ہے، اور باقی لوگ پیچھے سے پیچھے چلتے جاتے ہیں. سو لیول پلینگ فیلڈ دینا ضروری ہے. سو انگیجمنٹ کا فیکٹر اگر آپ اس کو نظر میں رکھتے ہیں، اگر آپ ریکگنیشن کو نظر میں رکھتے ہیں، اگر آپ انکلوسیو ہوتے ہیں اور انکلوسیوٹی کو لے کے چلتے ہیں، اگر آپ فیئر پلے اور فیئر سینس آف فیئرنیس لے کے چلتے ہیں، اور اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں، سب کو ایک جیسا مواقع دیتے ہیں، تو پھر آپ کا کنسرن فار پیپل ہولسٹک ہو جائے گا. سو یہ کنسرن فار پیپل ہے ان اے ہولسٹک وے. پہلے ہم نے کنسرن فار اچیومنٹ کی بات کی، دوسرا ہے کنسرن فار پیپل. یہ دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر ہے کنسرن فار ویلیوز. ایک کارپوریٹ ویلیوز ہوتی ہیں جو کچھ کارپوریٹس میں ڈیفائنڈ ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، شاید زیادہ تر میں ڈیفائنڈ نہیں ہیں. جہاں ڈیفائنڈ ہے وہاں بھی ان کی جو امپلیمنٹیشن یا ان کی جو آبزرونس ہے کہ واقعی ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی ویریبل ہے. لیکن کچھ ہماری سوشل ویلیوز ہیں، ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں، ہماری مورل ویلیوز ہیں. یہ تو بہرحال یہ تو سٹینڈرڈ ہیں اور یہ فکسڈ ہیں اور یہ کبھی چینج نہیں ہوتی. یعنی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آج سچ بولنا اچھا ہے اور کل اچھا نہیں رہے گا. شاید آؤٹ کم کے لحاظ سے مشکل ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بائی اٹ سیلف تو سچ بولنا اچھا ہی رہے گا. دیانتداری اچھی ہی رہے گی، محنت اچھی ہی رہے گی، اور اس طرح کی جو چیزیں یہ سٹینڈرڈ ویلیوز ہیں. ہماری سوشل ویلیوز بھی ہیں کہ بڑے چھوٹے کے درمیان ایک سرٹن لیول آف رسپیکٹ، ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے، وہ بھی رہے گا.
اس میں بھی کوئی چینج نہیں آ جائے گی، یہ الٹ نہیں ہو جائے گا کہیں پہ کہ چھوٹوں کی عزت بڑھ جائے گی اور بڑوں کی کم ہو جائے گی۔ تو جو بھی سوشل، مورل، ایتھیکل، کارپوریٹ ویلیوز ہیں ان سب کو لے کے چلنا چاہیے، اور ان سب کو لے کے چلیں گے تو آپ کا جو کنسرن فار ویلیوز ہے وہ ہولسٹک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی ایک آدھ ویلیو کو لے کے چل رہے ہیں اور باقی کو اگنور کیے جاتے ہیں تو آبویسلی کنسرن فار ویلیوز ہولسٹک نہیں ہوگا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے ہولسٹک مینجمنٹ کی بات شروع کر دی ہے کہ ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف سفر کریں تو کیا چیزیں ذہن میں رکھیں اور کون سی چیزیں سیکھیں اور ان پہ عمل کریں۔ پہلی بات کنسرن فار اچیومنٹ ہے ان اے ہولسٹک وے، دوسری بات کنسرن فار پیپل ہے ان اے ہولسٹک وے، اور تیسری بات کنسرن فار ویلیوز ہے ان اے ہولسٹک وے۔ آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں، باقی کنسرنز ہم اگلے نشست پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔